شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، دلچسپ اور انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک نالج گائیڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نزار بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کہکہان پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں کی رات تھی اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اس پر گواہ رہنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قمر کی پہلی آیت کے حوالے سے اس بات پر امت کا اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ شکل قمر کے بارے میں ہے۔ ملا محمد قاسم فرشتہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزیرہ سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفان کی وجہ سے جزیرہ مالابار کی طرف جا نکلے اور وہاں گد نکلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ دریں اثنا شکل قمر کے تاریخی معجزے کا ذکر بھی کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اسی بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوا اسے قلم بند کر کے شاہی خزانے میں تحریر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اظہار کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا ماہر العقول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج کی رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا۔ جب وہ واپسی سفر پر گامزن ہوا تو یمن کے ظفر ساحل پر اس نے وفات پائی۔ یمن میں اب بھی اس کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجہ کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح ہندوستان میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی تجارت کو عربوں کے ساتھ بڑھایا۔ علامہ سعید محمود شکری علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معدل علیہ القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے، انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔